اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے تفیل اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ مالک الملک یہ اعلان فرما رہا ہے، اتنا رحیم و کریم رب ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ تم استجب لکم، میں اس کو قبول فرما دوں۔ اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ فلاں چیز مانگو فلاں نہ، اس کو شعور دیا انسان کو کہ وہ پھر اپنی دنیا مانگتا ہے یا آخرت۔ لیکن آپ نے تاریخ کھا کر دیکھیں، جس نے رب سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اور اگر اس کو عطا نہیں فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتری کی۔ اگر اس کو وہ عطا فرماتا تو اس کے لیے باعث نقصان۔ سامعین کرام، جب اللہ اعلان فرما رہا ہے استجب لکم، تو پھر اس میں شک نہیں کرنا، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ مانگو۔ اس سے مراد دعا کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہو اپنے مالک سے مانگو۔ ہاں، اس وقت مت مانگو جب تمہاری سانس روح پرواز کرے۔ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کو مانگنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ نماز سے پہلے دعا کرو یا نماز کے بعد کرو، جنازے سے پہلے کرو یا جنازے سے بعد کرو۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ کوئی کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی، کوئی کہتے ہیں ہو جاتی۔ جب اللہ کا اعلان ہے کہ جب چاہو مانگو، تو پھر اعتراض کس کا؟ یا تو اپنی سانس کو اپنے کسی طریقے سے اپنے جسم سے نکال دو، تو پھر اللہ کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن جب تک زندہ ہو تو دعا کا حکم ہے۔ کیوں کہ دعا پریشانی کو، دکھ کو، بیماری کو، مصیبت کو ٹال دیتا۔ اور یہی پیغام ہمارے پیر و مرشد قطب الارشاد ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب اس عرس مبارک پر یہ پیغام دیا کہ اللہ سے مانگو۔ اور یہی بات ہے کہ جس طرح ظہور علی سجن نے کہا کہ سب پیاس کے دیے روزے میں تو ہید دی ایسی ملتی روزے، پھر ڈولدا نہیں مسلانا موڑے والے دا۔ یہ خصوصی طور پر میں اپنے طریقت کے بھائیوں سے یہ بات کہوں گا، یہاں آپ آتے ہیں دکھ پریشانیاں لے کر آتے ہیں، تو میں آپ کو ذکر الہی درود شریف بتاتا ہوں۔ کیوں کہ میرے مرشد کریم نے مجھے جب یہاں بھیجا تھا تو یہ حکم دیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور میں کیا کروں، دنیا داری تھی، میں خود سروس بھی کرتا تھا، دیگر معاملات بھی تھے، لیکن پیر صاحب نے فرمایا بس آپ جائیں مخلوق خدا کو اللہ کا ذکر کرائیں، باقی کام اللہ تعالیٰ۔ اور اس عرس مبارک پر پیر صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ موڑا شریف کس طرح قائم ہوا۔ اکثر لوگ وہاں حضرت نے سنا ہے گانوں سے، پیر صاحب فرمانے لگے کہ مجھے حضور پیر ہارون شاہ صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے موڑا شریف کس طرح قائم ہوا ہے؟ گوھر صاحب فرمانے لگے میں خاموش ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ حضور غوث المعظم پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سردار موڑی، آپ جب عمر کے آخری حصے میں بیماری سے 6 مہینے قبل پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں پریشان ہو گیا کہ پیر صاحب اپنے نگاہ ہوں۔ میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگا اور رونا شروع کر۔ پیر صاحب عالم استدراک میں براکتے میں چلے گئے، یکدم کے دار ہو کر آنے لگے۔ ہارون رشید کیوں رو رہے؟ میں نے
تمہاری فائل اللہ کے سامنے پیش کی اور ایک ایک صفحے پر میں نے اللہ تعالیٰ سے دستخط لیے اور وہ سارا نقشہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پیر ہارون پیر صاحب نے میرے سامنے کھینچا کہ دربار عزتی کا یہ نقشہ تھا اور تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہاری ساری معلومیات یہ موڑا شریف کا فیض ہے، یہ موڑا شریف کی تعلیم جس طرح عام دنیا کا دستور ہے اس سے ہٹ کر یہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھاتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کے غلام ہو جاتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اگر آزمائے ان کے لیے خوف بھیج کر، دکھ بھیج کر، بیماری بھیج کر، پھلوں میں نقصان بھیج کر، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس کیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مصیبت کو صبر کیا اور میری طرف رجوع کیا۔ اب سن لو دنیا والوں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور یہی لوگ سامعین کرام یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر